الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. پھر ہم نے ان سب قوموں کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا کچھ تو ان میں سے ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی اور کچھ ایسے تھے جن کو چنگھاڑ نے آ پکڑا اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کچھ ایسے تھے جن کو غرق کر دیا. اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة
ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ عنکبوت کی 40ویں نمبر کی آیت ہے. بیسویں پارے کے تقریباً آخر میں. اور اس کے بعد میں نے 3 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. تینوں ہی صحیحین میں سے، یعنی ایک بخاری میں سے اور دوسری 2 مسلم شریف میں سے. آیت کریمہ کے ترجمے سے یہ اندازہ آپ نے فرما لیا ہوگا کہ کچھ قوموں کے تذکرے ہو رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب میں مبتلا کیا. اس آیت کریمہ سے پہلے حامان، فرعون، قارون، قوم سمود اور عاد اور مدین والوں کا تذکرہ ہے. الگ الگ ان کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان سب قوموں کو ہم نے ان کے گناہوں کے بدلے میں پکڑ لیا. ہر باشعور انسان اس بات سے اچھی طرح واقف ہے خالق کائنات نے جب یہ جہان بنایا، زمین و آسمان بنائے اور ان کے مابین بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی. اس مخلوق میں بے شمار وہ ہیں جو بے جان کہلاتے ہیں اور وہ ہیں جو جاندار کہلاتے ہیں. جاندار مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ افضل برتر مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا. اور جتنی بے جان مخلوق بنائی ہے، یا یوں کہہ لیجیے آسمان و زمین کا سارا کارخانہ اور اس کے تمام کل پرزے اس انسان کی خدمت میں لگا دیے. یہ ساری مشینری جو نظام عالم کی ہے اللہ نے اس انسان کے لیے بنائی. سورج انسان کے لیے، چاند انسان کے لیے، ستارے انسان کے لیے، دریا اور سمندر انسان کے لیے، پہاڑ انسان کے لیے، درخت انسان کے لیے، معدنیات انسان کے لیے، پھل پھول غلے انسان کے لیے، سمندروں کے اندر کی مخلوق انسان کی بھلائی کے لیے، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے انسان کی بھلائی کے لیے، زمین کے دامن پر چلنے والے بے شمار حیوانات انسان ہیں انسان کی بھلائی کے لیے. بلکہ جو بظاہر انسان جس کو اپنے لیے مضر سمجھتا ہے وہ بھی کسی نہ کسی پہلو سے انسان کی بھلائی میں ہے.
انسان اپنی ناقص فہم اور عقل سے اس میں فائدہ نہیں سمجھتا، لیکن ہے وہ انسان کے فائدے۔ یہ سورج ہمارا پٹیالہ ہے، ہماری فصلیں پکاتا ہے، چاند اور ستارے روشنی دینے کے ساتھ ساتھ ہمارے غذائی اجناس میں، ہمارے گلوں میں، پھلوں کے اندر رس بھرتے ہیں، لذتیں پیدا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ ہمیں اکثر بحری غزوات میں، جہادات میں، سمندر میں سفر کرنا پڑتا ہے، نمازوں کے وقت بھی آتے ہیں اور ہمارے پاس پانی نہیں ہوتا، وہی سمندری پانی ہوتا ہے، تو کیا اس کو، حالانکہ سمندر کے اندر ہر گندگی، ہر چیز پھینکی جاتی ہے، تو کیا وہ پانی پاک ہوتا ہے، ہم اس سے طہارت کر سکتے ہیں؟ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، وَالطُّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ۔ تم نے ایک چیز کا سوال کیا ہے پانی کے بارے میں، وہ پانی پاک ہے کہ نہیں، لیکن ایک اور چیز جس کی تمہیں ضرورت پڑے گی تم نے سوال نہیں پوچھا، یا شاید تمہارے خیال میں نہیں آیا۔ سمندر کا پانی بھی حلال ہے اور اس کے اندر تمہیں کھانے پینے کے لیے اس کے شکار کی ضرورت پڑے گی، اس کا شکار بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ تو کائنات کا سارا نظام خالق کائنات نے چلایا، جو ہماری نظر میں ہے، جو ہماری عقل میں آ رہا ہے، یہ سب اللہ پاک نے ہمارے لیے بنایا۔ قرآن کریم میں ایک مفسر سے جملہ ہوگا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور ایک مقام میں یوں فرما، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ابھی تو جو کچھ تمہیں دکھائی دے رہا ہے، جو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، وَيَخْلُقُ مضارع کا صیغہ ہے جو زمانہ حال اور مستقبل دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ وہ پیدا کرے گا ایسی چیزیں بھی جن کو ابھی تم نہیں جانتے۔ آج سے 60 برس پہلے آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایسے موبائل آئیں گے کہ امریکہ میں اور دنیا کے دور ترین ملک میں بیٹھا ہوا آدمی ہم سے گفتگو کرے گا اور ہمارے سامنے ہوگا، ہم اس کے سامنے ہوں گے؟ کبھی سوچا تھا کہ چند لمحوں میں انسان پوری دنیا میں کسی سے رابطہ کر سکتا ہے؟ تو اس زمانے میں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ اللہ پیدا کرے گا وہ چیزیں جو اب نہیں جانتے۔ برسوں بعد ہمیں پتہ چل گیا، آج ہم بہت سی چیزوں کو نہیں جانتے، آنے والے زمانے میں ہماری نسلیں آنے والی جانیں گی، ہم نہیں جانتے۔ یہ سب خالق کائنات کے فیصلے ہیں۔ تو جو کچھ بنایا، جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، یہ سب اللہ نے انسان کے لیے بنایا۔ اس سب کا خالق وہی ہے، اور ساری مخلوق میں سے اعلیٰ اور افضل برتر مخلوق انسان۔ انسان کو اپنے تعالیٰ نے فکر اور عقل کی وہ قوتیں عطا فرمائی ہیں کہ یہ سمندروں کا سینہ چیر لیتا ہے، بڑے بڑے بحری جہاز لاکھوں ٹن وزن اٹھا کر اپنے وزن سمیت جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں۔ یہ لوہا خود بخود متحرک ہو کر لکڑی کے ساتھ مل کر جہاز نہیں بن گیا، اس کو بنایا اس انسان نے، اور انسان یہ 6 فٹ کا وجود ہے، چھوٹا سا ناپائیدار اتنا ہے کہ 1 پاؤنڈ پتھر اس کے سر پر پڑے تو اس میں فنا کے گھاڑ بن جاتا ہے، لیکن آپ کو فکر کی قوت اللہ نے اس کو اتنی عطا فرمائی ہے کہ لاکھوں ٹن بحری جہاز سمندر میں بنا کر اتارتا ہے اور اس کو پھر سامان سمیت انسان سمیت دوسرے ملک کو منتقل کرتا ہے، اور ہزاروں ٹن ہوائی جہاز
انسانوں اور سامان سمیت فضاؤں کے اندر اڑاتا ہے، یہ انسان اپنی جسمانی طاقت کے ساتھ نہیں، اپنی عقل و فکر کی قوت کے ساتھ جو خالق کائنات کی ادا کی ہے۔ یہی ہے انسان، اللہ اس سے جب عقل چھین لیتے ہیں بڑا حسین اور خوبصورت نظر آتا ہے، اس کو لوگ پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں، اس کو اپنی جان کی بھی ہوش نہیں ہوتی۔ یہ سب اسی کے فیصلے ہیں جس نے زمین و آسمان بنائے، یہ سارا جہان جس کو چلا رہا ہے وہی ہے۔ اللہ سن لو لہ الخلق والامر، وہی بنانے والا ہے اور وہی چلانے والا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس انسان کو جو مخدوم کائنات بنایا ہے یہ دلہا ہے، مخدوم کائنات، ساری کائنات خادم ہے، یہ مخدوم ہے۔ یہ سویا ہوتا ہے تو زمین و آسمان کا نظام اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اللہ نے چلا رکھا ہے۔ اس کو بعد وہ کہا کہ سوتا اپنی بھی ہوش نہیں ہوتی، لیکن پورا کارخانہ عالم اس کی خدمت میں لگا ہے، اور پھر اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا۔ آپ کو فکر کی ہے عظیم حکومتیں عطا کرنے کے بعد مزید رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام بھی بھیجے، یعنی انسانیت میں ایک اعلیٰ مخلوق، اس کو اللہ نے اپنی خصوصی عنایت کے ساتھ منتخب کیا، چن لیا، اور اس پر اپنے فیصلے اس کے قلب پر اتار کر اس کو یہ بتا دیا کہ اس کے ذریعے سے اس مخلوق کی رہنمائی کریں۔ ان کو کتابیں بھی دی، وحی اور نبوت سے بھی سرفراز کیا، وہ اس انسان کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے آئے اور انہوں نے بھلائی کی، اور اس بھلائی کی پاداش کے اندر وہ انسان ان انبیاء کرام نے مارے بھی گئے کسی انسان سے۔ اس انسان کے ہمدرد اور خیر خواہ بن کر آئے، اور اس بدنصیب انسان نے ان کو پھر ان کو مارا بھی اور شہید بھی کیا۔ اور انہیں انسانوں میں سے نمونے کے طور پر قوم عاد و ثمود کا اور فرعون، قارون و حامان کا تذکرہ بھی ہے۔ قارون پر اللہ کے انعامات کتنے تھے، یہ آپ کے علم میں ہے۔ قرآن کریم پر اگر آپ کی نظر ہے، قرآن کریم کی تلاوت آپ کرتے ہیں اور ترجمے سے دیکھتے بھی ہیں، تو آپ کو پتا ہوگا قرآن کی سورہ قصص کے اندر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ فرمایا، ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا، یہ بنی اسرائیلی تھا۔ فبغى علیہم، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی دولت دی تھی، اس کی دولت ضرب المثل بن گئی پوری دنیا کے اندر، کسی بھی دولت مند کا نام نہیں لیا جاتا مثال کے طور پر سوائے قارون کے۔ اور یہ بات کسی کے خیالات میں اللہ کے وحی سے پتہ چلا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے، کنز ایک خزانے کو کہتے ہیں، کنوز جمع اس کی، مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، کہ ان خزانوں جن کمروں کے اندر، جن بلڈنگوں کے اندر وہ خزانے تھے، سونے چاندی کے ڈھیر تھے، ہیرے جواہرات کے ڈھیر تھے، ان کمروں اور ان عمارتوں کی دروازوں کے جو تالے تھے، ان کی کنجیاں، ان کی چابیاں اتنی وزنی، اتنی زیادہ اور بھاری ہوتی تھی، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، بڑی بڑی جماعتیں مل کر مشکل سے اٹھاتی تھی، اندازہ کروا لیجیے کتنے خزانے ہوں گے۔ یہ اطلاع میں اللہ نے دی اپنی وحی کے ذریعے سے، ہزاروں سال پہلے گزرا ہے تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، اور قرآن کہتا ہے لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایک طاقتور جماعت مشکل سے اٹھاتی تھی ان کی کنجیاں۔ اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ، جب اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کے کچھ سمجھدار انسانوں کے دل میں یہ بات ڈالی
اور ان اس کی رہنمائی کرنے کے لیے کہا لا تفرح، مت اترا، غرور و تکبر نہ کرو، ان اللہ لا يحب الفرحین، اترانے والے اللہ کو پسند نہیں۔ وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، اور اللہ نے جو انعامات دی اس سے اپنی آخرت کو سنبھالو۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے جو تمہارا مقدر بنا دیا ہے اس میں ناشکری نہ کرو، اور اللہ نے جو احسان فرمایا اللہ کے مخلوق پر احسان کرو۔ جواب میں کیا تھا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مجھ پر کسی کا کوئی احسان نہیں، یہ میرے اپنا ذاتی کمال ہے، یہ میرے کمال کا نتیجہ ہے جو کچھ میرے پاس ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ، اس بدنصیب کو یہ پتہ نہ چلا کہ اللہ اس سے پہلے بڑے بڑے طاقتوروں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے بھی زیادہ دولت مند تھے، طاقت والے تھے، بخش اور جمع اور بڑے بڑے جماعتوں والے تھے۔ فخرج علی قومہ فی زینہ، ایک دن وہ بڑے شان و شوکت تمطراق کے ساتھ آرائش اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ کچھ لوگ بد نصیب جو ہماری طرح کے لوگ ہوں گے اس کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھیں، کاش ہم بھی ایسے، کتنا بڑا نصیب والا ہے۔ جیسے ہمارے زمانے میں کسی آدمی کا چلتا ہوا کاروبار دیکھیں یا اس کے ظاہری آسودہ حال دیکھیں، اس کو بڑا نصیبوں والا، بڑا قسمت والا، وہ ایسے ہی کو دنیا کے طالب ہوں گے ظاہر بھی۔ کاش یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش ایسا مال ہمیں ملتا، وہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ کچھ اس میں عقل مند بھی تھے، کہنے کہ ویلکم ثواب اللہ خیر، اور بد نصیبوں اس جیسا ہونے کی تمنا نہ کرو، جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اسی پر اکتفا کرو، وہی خیر ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس قارون کو اس کے گھر اور خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، پھر کوئی اس کو کوئی جماعت بچا نہ سکی۔ وما کان من المنتصرین، اللہ فرماتے ہیں نہ ہم سے کوئی بدلہ لے سکا۔ یہ اس قارون کا حال قرآن کریم سے ہی معلوم ہوا۔ ایک فرعون بھی تھا دنیا میں، آج بھی اس کی لاش مصر میں موجود ہے، بطور عبرت اللہ پاک نے رکھی۔ بادشاہ تو بے شمار گزرے ہیں، لیکن وہ ایسا بد دماغ تھا، کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کا ایک وزیر تھا حامان، اس کا قرآن کریم میں تذکرہ کیا، عاد و ثمود کا بھی ذکر کیا، اس سے پہلے سن چکے ہیں، اور میں ایک درخواست کروں گا آپ حضرات سے، توجہ سے سن لیں، خدا کرے کہ میری بات آپ کے دل میں بیٹھ جائے۔ میں نے اور آپ نے کسی نے بھی یہاں نہیں لینا، اور شاید اگلے 100 سال میں یہ مسجد شاید موجود ہو، لیکن اس کے فرش پر، اس کے ممبر پر میرے سوا کوئی اور ہوگا، اور اس کے صحن میں اور فرش پر بیٹھنے والا شاید کوئی اور ہوگا۔ اس مال روڈ کی سڑک میں کتنے انسان اپنے کچھ چلتے دیکھے آج نہیں ہیں، اس پر قائم اماموں نے بہت سے لوگ دیکھے، بہت تہذیبیں دیکھی، بڑے شان و شوکت والے، یہاں بڑے کر و فر کے ساتھ حکمران بھی گزرے،
ایک بہت بڑا جلوس میں نے بھی دیکھا تھا کئی سال پہلے، اور جلوس کا جو سربراہ تھا اس نے روک کر پھر جب دیکھا کہ مسجد کا سامنے، نام نہیں لوں گا اس لیے کہ وہ دنیا سے چلا گیا، سمجھدار لوگ سمجھ جاتے ہیں، اور مجھے اس کی تدریج مقصود نہیں، صرف یہ عبرت بتانا مقصود ہے، جس ٹھاٹ کے ساتھ، جس شان و شوکت کے ساتھ لاکھوں انسانوں کا مجمع لے کر آیا، یہاں کھڑے ہو کر انہوں نے اہل دین کا مذاق اڑایا، خاص طور پر مفتی محمود رحمہ اللہ اور مولانا مودودی، ان دونوں کا نام لے کر اس نے مذاق اڑایا۔ سب اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، فیصلے ہو چکے ہوں گے، اور یہ کہنا کہ اس سڑک نے بہت سے لوگ دیکھے اس کے اوپر، اور کئی دیکھے، آج ان میں سے کوئی بھی نہیں، پیبند زمین ہو گئے۔ آج ذرا اپنے دل دماغ میں وسعت پیدا کر کے پیچھے کی طرف پڑھ لیے، اور کچھ نام یاد رکھیے اچھے لوگوں کے، وہی اچھے ہوں گے جن کے پاس مال و دولت نہیں تھی، ایمان کی دولت تھی، آج ان کے نام آسمان و شہرت پر چمکتے ہیں، برائی اور خیر کے ساتھ انہیں کے نام یاد کیے جاتے ہیں۔ کون کس کو قرآن کو یاد کرتا ہے، کس بادشاہ کو یاد کرتا ہے، کس دولت مند کو یاد کرتا ہے؟ ہاں، ایک دولت مند ایسا ہے جس کو دنیا یاد کرتی ہے، لیکن دولت کی وجہ سے نہیں، اس کی ایمان کی وجہ سے، جس کو نام عثمان ذی النورین ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ سے دولت مانگی ہے، عثمان جیسی، عبد الرحمن بن عوف جیسی دولت مانگی، قارون جیسی دولت مانگی۔ مصر کا وزیر حامان بھی تھا، مصر کا وزیر سیدھا یوسف علیہ السلام بھی تھے، یوسف علیہ السلام آج بھی بھلائی کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں، حامان کو کون سا یاد کرتا ہے؟ قوم عاد و ثمود کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، آپ پہلے سن چکے ہیں۔ ہاں، عرض کر رہا تھا قرآن کریم نہ میں رہوں گا نہ آپ رہیں گے، نماز میں انشاءاللہ پڑھتے ہوں گے، مجھے امید اللہ کی رحمت سے کہ نماز آپ باقاعدگی سے پڑھتے ہوں گے، اور اگر سستی ہے تو پھر اپنے ہاتھ پر اٹھانی کیجیے، نماز کے عادی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، نماز میں سستی ہونے کی فکر کیجیے۔ شاید ہمارے ملک میں ایسا قانون نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اللہ اس کے رسول کا قانون بتا دوں۔ رسول اللہ نے فرمایا لا صیام فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ یہ میری بات نہیں، کسی مولوی پیر کی بات نہیں، کسی مفتی کی بات نہیں، سرور کائنات کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث مسلم میں اس میں رہا کہ ایک مسلمان میں اور کافر کے اندر فرق کرنے والی چیز نماز ہے، نماز پڑھتا ہے تو سمجھو کہ مسلمان۔ اس واسطے نماز کو مت چھوڑیے کسی بھی قیمت پر۔ میں آپ حضرات سے درخواست بھی کرتا ہوں، جو لوٹ کر بھی کہتا ہوں، کچھ بھی ہو جائے، کھانا اگر پیچھے ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، دفتر لیٹ ہو جائے کچھ نہیں فرق پڑتا، کسی تقریب میں جانا لیٹ ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب سے بڑی ذات پروردگار عالم کے پہلے اس کا حکم مانیے۔ افسر کہتا ہے، افسر کی بات کو ٹال لیجیے، وہ افسر نہ آپ کی زندگی کا مالک ہے نہ آپ کا رزاق ہے، پہلے خالق کائنات کی بات مانیے۔ گھر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ محترمہ، آپ کی جوان بالغ اولاد کہ آپ کا مسلمان ملازم جو بالغ ہے نماز نہیں پڑھتا، کسی ذاتی معاملے کے لیے کسی آدمی کو بدلحاظ ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن خدا کا حکم پورا کرنے میں بیوی کے لیے اولاد کے لیے بدلحاظ مت کریں، پھر کسی صورت میں اس کا لحاظ مت کیجیے۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ اپنی ذات کے لیے بیوی کو ڈانٹ دیتے ہیں، کھانا لیٹ ہو گیا، سالن اچھا نہیں پکا، یہ نہیں ہو وہ نہیں ہو،